ہم آپ کے سامنے ایک بڑا شاندار نیکی کا کام لے کر آئے ہیں، ایک نیکی کا راستہ، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو۔ ایک ایسی شاندار تحریک ہے جو دین کے داعی، دین کی حفاظت کرنے والے لوگ پروڈیوس کر رہی ہے۔ یاد رہے، علم دین اور علماء ہیں تو دین کی بقا ہے، کیونکہ جب بھی اسلام پر، دین پر کسی طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کا جواب کون دیتے ہیں؟ علماء دیتے ہیں، علم والے دیتے ہیں۔ تو علم والوں کا ہونا، علماء کا اس پورے دنیا میں ایگزسٹ کرنا، یہ دین کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور سبحان اللہ، قرآن عظیم فرقان حمید اس کی حفاظت کا ذمہ بے شک رب نے لیا، مگر اس کے دنیاوی اگر آپ اسباب دیکھیں تو حفاظ کرام جو ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، اللہ اکبر، دعوت اسلامی کتنے حفاظ بنائے چلی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں قرآن سیکھنا، سکھانا، جس طرح دعوت اسلامی نے یہ کام کیا ہے، میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی جس نے قرآن کی اتنی شاندار خدمت کی ہوگی۔ 30 سال پہلے دعوت اسلامی نے ایک پہلا مدرسہ بنایا، بات ہے 1990 کی، اور آپ جاننا چاہیں گے ان 30 سالوں میں آج دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی کوانٹٹی کتنی ہو گئی؟ 4201 کے قریب مدرسۃ المدینہ بن چکے ہیں ود ان 30 ایئرز۔ اب تک 87,000 سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی بنا چکی ہے۔ اللہ کی رحمت سے 2,72,000، 2.25 لاکھ کے قریب بچوں نے، بچیوں نے، اسلامی بھائیوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا۔ اچھا، یہ تو بات ہو رہی ہے ان مدرسوں کی جو باقاعدہ عمارتوں کے اندر باقاعدہ ایک ادارے کے طور پر بنائے گئے، مگر پھر یہ بھی ایک ایکسکیوز آتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے، بالغان کی طرف سے، کہ جناب ہم بچوں کے ساتھ کیسے پڑھیں، ہم تو بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، اب ہمیں احساس ہوا کہ قرآن پڑھنا تھا۔ دعوت اسلامی نے اس ایکسکیوز کو بھی ختم کیا، اس سمجھے کہ جو معذرت تھی اس کو ختم کیا، اور پوری دنیا میں مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیے، جب بغیر کسی فیس کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو یہ آفر کی گئی، آئیے 15-20 منٹ دیجئے اور قرآن سیکھ لیجئے، اپنے مخارج ٹھیک کر لیجئے۔ یعنی دن میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، رات میں بالغان کو، شام میں بالغات، اسلامی بہنیں گھروں کے اندر، اور کئی جگہوں پر مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا جناب، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک طبقہ ایسا تھا جو بیرون ملک میں رہتا تھا یا پاکستان میں بھی بڑی بیزی لائف گزارتے تھے، ان کا ایک آرگیومنٹ رہتا، ایک ایکسکیوز رہتا تھا کہ جناب ٹائم نہیں ملتا، ہم جب آفس سے واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا مدرسہ ہوتا نہیں، عشاء کی نماز بھی گزر جاتی ہے۔ ان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے کیا سولوشن کیا کہ سبحان اللہ، ایک انوویشن کی۔ یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں دعوت اسلامی نے یہ گویا طریقہ ایجاد کیا کہ آن لائن مدرسۃ المدینہ بنا دیا گیا، اور اب اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے اس مدرسے سے، فیضان قرآن اکیڈمی میں 80 کے قریب ملکوں میں 16,000 کے قریب اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں درس نظامی بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، علم دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ یعنی اب آپ کی فنگر ٹپس پہ قرآن سیکھنا، علم دین سیکھنا دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا۔ کچھ بات کرتے ہیں علماء کی، جو دین کے داعی ہوتے ہیں، جو دین کی بقا کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے تقریباً 25 سال پہلے 1995 میں پہلا جامعۃ المدینہ بنایا، جس کو ہماری زبان میں دارالعلوم کہتے ہیں۔ ان 25 سالوں میں دعوت اسلامی نے 851 آج تک جامعۃ المدینہ بنا دیے۔ 851 دارالعلوم جامعۃ المدینہ موجود ہیں، نہ صرف پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، یو کے میں، اور جناب افریقہ کے کئی ملکوں میں، نیپال میں، اب نام لیجئے کہاں جامعۃ المدینہ نہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں یہ بن گئے اور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہزاروں ہزار اسلامی بھائی جو ہیں وہ درس نظامی کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ علماء پروڈیوس ہو رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ فضائل تو اتنے احادیث میں ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں، وہ فضیلت کتنی شاندار ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جب اور لوگ جنت کی طرف جائیں گے نا، تو علماء کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا دوسروں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں یہ علماء کا درجہ ہے، کتنی شاندار حدیث ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء کی دواتوں کی سیاہی، یعنی وہ قلم جس سے وہ سیاہی، آپ سمجھ گئے، انک پاٹ جس کو کہتے ہیں، دواتوں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا، تو روشنائی یعنی سیاہی ان کی دواتوں کی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی۔ یہ مرتبہ ہے علماء کا،
اور سبحان اللہ حافظ قرآن، مبارک ہو ان والدین کو جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں. اللہ اکبر. حافظ قرآن کے فضائل تو کتنے احادیث میں آئے. قیامت کے دن حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک حافظ قرآن جو قرآن کو یاد کرے، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سا جانا، عمل کیا اس نے، وہ اپنے اور اپنے گھر والوں میں سے، خاندان والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا تھا. یعنی یہ شفاعت کرنے والے ہوگے حفاظ، علماء، اور دعوت اسلامی اس امت کو یہ پروڈیوس کر کے دے رہی ہے. یہ کیسی فیکٹری ہے. ماشاءاللہ نگران شورا تشریف لے آئے ہیں. میں صرف 2-4 منٹ میں ایک جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے دیکھیں، اور اگر دعوت اسلامی کے ذمہ داران مجھے سن رہے ہیں تو میں جو کہتا جا رہا ہوں یہ لکھتے جائیں، کیونکہ اب ان تمام لوگوں کے ساتھ ہم کیسے دے سکتے ہیں. لیکن پہلے خوبصورت میں آپ کو ایک جائزہ پیش کرتا ہوں. جیسے میں نے بتایا 25 سال ہوئے جامعۃ المدینہ کو سٹارٹ ہوئے. 1995 میں پہلا جامعۃ المدینہ بنا اور آج 2020 میں ہم ہیں. ان 25 سالوں کے دن بنتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین 9125 دن. ٹھیک ہے، 9125 ڈیز. ان 9125 دنوں میں دعوت اسلامی نے 851 جامعہ بنا دیے. دوسرے لفظوں میں اگر اس کو تقسیم کیا جائے ایوریج کے طور پر، ہر 11ویں دن دعوت اسلامی نے ایک دارالعلوم بنایا پچھلے 25 سالوں میں کنٹینیو. ٹھیک ہے جناب. اور آگے چلیے، اب تک 13,500 علماء بنا چکی ہے دعوت اسلامی. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو گویا تقریباً روزانہ، جی ہاں، پچھلے 25 سالوں سے، پچھلے 9,000 دنوں سے اگر ایوریج کیا جائے، میں اوسطاً بات کر رہا ہوں، تو روز 1.5 ڈیڑھ، یا آسان کر دوں، ہر 2 دن بعد دعوت اسلامی اس امت کو 3 علماء دے رہی ہے. 3 درس نظامی کمپلیٹ کیے ہوئے اسلامی بھائی. دعوت اسلامی گویا مسلسل 25 سالوں سے اگر اوسط بنائی جائے تو دعوت اسلامی پروڈیوس کر رہی ہے. ذرا اور آگے چلتے ہیں. 30 سال ہو گئے ہیں دعوت اسلامی کے مدرسوں کو. ٹھیک ہے جناب. مدرسۃ المدینہ پہلا بنا تھا 1990 میں. 30 سال ہو گئے. 30 سالوں کے دن بنتے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے گا، 10,950 دن. تقریباً 11,000 دن گزرے ہیں اس کام کو شروع کیے ہوئے. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اب تک دعوت اسلامی 87,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا چکی ہے. اب اگر اس کو اس پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اوسط بناتے ہیں، تو روزانہ 8 حافظ قرآن دعوت اسلامی اس امت کو دے رہی ہے. پچھلے 30 سالوں سے اگر اس 2020 یا 2019 کی آپ کو فگر دوں تو شاید یہ روزانہ 20 حافظ قرآن بن جائیں گے، کیونکہ پہلے تو 1-2 مدرسے تھے، پھر 10 ہوئے ہوں گے، پھر 100 ہوئے ہوں گے، پھر 1000 ہوئے ہوں گے، اب 4201 ہوئے ہیں. مگر میں سمجھانے کے لیے کہ 30 سال سے اگر کوئی کام جاری ہے، اس کو پورے 30 سال پر ڈیوائیڈ کر دیں تو روز 8 حافظ قرآن دعوت اسلامی اس امت کو ایوریج اوسطن دے رہی ہے. آگے چلیے، 2,72,000 کے قریب بچیوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے. اگر اس کو 10,950 دنوں پر ڈیوائیڈ کریں تو مدرسۃ المدینہ کی پروڈکشن کیا بنتی ہے کہ روزانہ 25 بچے وہ ہیں جو ناظرہ قرآن پورا کر رہے ہیں. کمپلیشن آف قرآن ان کا 25 کا عدد آتا ہے. اب آئیے مدرسوں کی تعداد 4,201 اگر جناب مدرسے بنا لیے دعوت اسلامی نے کم و بیش 11,000 دنوں میں، تو اس کا مطلب یہ بنا کہ ہر تیسرے دن دعوت اسلامی ایک مدرسہ پچھلے 30 سالوں کی اوسط پر بنا رہی ہے. ایسی فیکٹری مجھے دنیا میں کوئی ایک بتا دیں. لوگ کہتے ہیں ہماری ایک دن کی پروڈکشن اتنی ہے، ایک مہینے کی پروڈکشن اتنی ہے، اور بڑے فخر کی بات کرتے ہیں. آج میں آپ کو آسان لفظوں میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی ہر 11 دن میں ایک دارالعلوم، ایک جامعۃ المدینہ بناتی ہے. ہر دوسرے دن دعوت اسلامی ایک مدرسۃ المدینہ بناتی ہے. روزانہ 25 اسلامی بھائی کم و بیش ناظرہ قرآن پڑھ کے گویا اوسطن فارغ ہو رہے ہیں. روزانہ 8 کے قریب الحمدللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں. اور ہر دوسرے دن 3 علماء ہماری اس مدنی فیکٹری سے، اس ثواب کے کارخانے سے پروڈیوس ہو رہے ہیں. بتائیں پھر کیوں نہ ہم اس فیکٹری کے حصے دار بنے. اور اب اتنا بڑا نیکی کا کام یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون سر انجام دے رہا ہے؟ بہت سارے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہوں گے جو ان باتوں کو سن کر بڑا خوش ہو رہے ہوں گے، مگر آپ کہاں ہیں؟ اس پورے نیکی کے کام میں ہماری شرکت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو مدرسۃ المدینہ کی مجلس ہے، جامعۃ المدینہ کی مجلس ہے، ان کے اساتذہ ہیں، بہت سارے نگران انوالو ہیں، مگر لاکھوں کروڑوں ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے وہ ذمہ داران دعوت اسلامی کے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ ماشاءاللہ ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، پروڈیوس ہو رہے ہیں، نیکیاں کمائی جا رہی ہیں، نیک نصیب والے حصہ ملا رہے ہیں. ہم تو رہ جاتے پیچھے.
اللہ سلامت رکھے میرے مدنی مرکز کو, اللہ سلامت رکھے ہماری دعوت اسلامی کو. بڑی فیکٹری ہو, بڑا کام ہو, نفع کا کاروبار ہو, حصہ دار کوئی نہیں بناتا. دعوت اسلامی ہم سب کو شیئر ہولڈر بنانے آئی ہے. سب کو موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے. احادیث میں جن علماء اور حفاظ کے فضائل لکھے ہیں, آؤ تم بھی ان ثواب میں شامل ہونا چاہو تو ہو جاؤ. سبحان اللہ. 15 نومبر کو دعوت اسلامی ایک شاندار ہر سال کی طرح اس سال ایونٹ کرنے جا رہی ہے, جس کو مدنی عطیات مہم کہا جاتا ہے, جس کو ٹیلیتھون کہا جاتا ہے. 350 کروڑ روپے خرچ ہے کم و بیش جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کا. اب ان 350 کروڑ کو سنتے ہیں تو جھٹکا لگتا ہے, یار 3.5 ارب روپے. لیکن اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں, شیئر بنا دیں, یونٹس بنا دیں, تو ماشاءاللہ 3.5 لاکھ کم و بیش 3.5 لاکھ یونٹس بنتے ہیں, اور ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک سوال کر کے اب اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو حافظ قرآن بن گئے؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, کتنے ایسے ہیں جو علماء بن چکے ہیں, جو دین کے دائی بنے ہوئے ہیں, درس نظامی کمپلیٹ کیا؟ بہت سارے ایسے ہوں گے جو نہیں بن سکے. ہم میں سے بہت سو کے بچے بھی نہیں بن سکے, لیکن ہم ان بننے والوں کے ساتھی تو بن سکتے ہیں. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ نیکی کرنے والا اور نیکی کے کام میں تعاون کرنے والا, اس کو بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتا, محروم نہیں فرماتا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب موقع آ گیا ہے کہ اتنے بڑے ہیوج نیٹ ورک آف دعوت اسلامی میں میں بھی اپنا حصہ ملا لوں, تاکہ اس رحمت میں, اس برکت میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے. پچھلے بار مفتی قاسم صاحب نے ہمارے اس مدنی عطیات مہم میں آ کر ایک اتنی شاندار گفتگو فرمائی تھی کہ یہ یاد رہے, اگر کوئی 10,000 روپے کا ایک یونٹ بھی لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس پورے ثواب میں اس کو ایک چھوٹا سا حصہ ملے گا. میرے رب کی شان اتنی بڑی ہے, اس کی کرم نوازیاں ایسی ہیں کہ اس کو انشاءاللہ ان تمام علماء اور حفاظ کرام کا جو برکتیں, جو ثواب ہے, اس میں گویا اسے حصہ عطا کیا جائے گا, اسے یہ برکت عطا کی جائے گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ موقع بڑا شاندار آ رہا ہے. جتنے عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں, 15 نومبر کا بھی انتظار کیوں کریں؟ ہماری زندگی کا کیا بھروسہ, کیا معلوم آج رات ہی ہماری زندگی کی آخری رات ہو. تو ابھی آن لائن جا کر بھی آپ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس میں جا کر, ویب سائٹ پہ جا کر, مدنی چینل کی اسکرین پر آئے نمبر پہ فون کر کے اپنے ذمہ دار سے رابطہ کر کے اپنے یونٹ جمع کرا سکتے ہیں. لیکن یہاں ہم صرف آپ سے یونٹ مانگنے نہیں آئے, وہ 15 نومبر کو انشاءاللہ بھرپور آپ سے اپیل کریں گے. یہاں ہم آپ سے ایک جو بات کرنے آئے ہیں کہ آپ نے یونٹ جمع کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. 3.5 لاکھ یونٹ ہیں. اس کے لیے ہر دعوت اسلامی والے, ہر دعوت اسلامی والی کو یہ کوشش کرنی ہے. کاش یہ ذہن بن جائے کہ میں اتنے یونٹ جمع کروں کہ زیادہ سے زیادہ علماء میری کاوشوں کی وجہ سے اللہ قبول فرما لے کہ حافظ قرآن بن رہے ہوں, علماء بن رہے ہوں. کیا معلوم قیامت کا دن ہو اور کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے اور کہے حضور آپ نے چندہ دیا تھا, یا آپ نے یونٹ جمع کیے تھے اور میں عالم بن گیا, چلیے آپ ہم اور آپ جنت میں ساتھ چلتے ہیں. کیا معلوم کوئی عالم دین ہمیں جنت میں ساتھ لے جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے, اور یقین جانیں احسان ہے ہم پر ہمارے مدنی مرکز کا کہ ہمیں حصہ ملانے, ہمیں پارٹنر بننے کا گویا آفر کی جا رہی ہے. تو اس بار مدنی عطیات مہم میں ہم سب نے حصہ اپنا بھی ملانا ہے, اور اس کے لیے بھرپور کاوش بھی کرنی ہے. ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ نگران شورا اپنے مدنی پھول نوازیں گے. یہ موبائل فون سب کے پاس ہوتا ہے نا, سب کے پاس موبائل فون ہے. اپنے موبائل فون کو تھوڑی دیر کے لیے کھول کر اس پروگرام کے بعد بیٹھ جائیے گا, ساتھ ایک کاغذ قلم لے کر بیٹھیے گا, اور جتنے نمبر ہوتے ہیں نا میرے اور آپ کے موبائل میں, وہ سارے ہمارے جاننے والوں کے ہی ہوتے ہیں. ہمارے موبائل میں انجانے بندے کا بھی نمبر نہیں ہوتا اور دشمن کا بھی نہیں ہوتا, پہچان والوں کا, دوستوں کا, رشتہ داروں کا نمبر ہوتا ہے. ان سارے نمبرز کو ایک بار صرف دیکھتے جائیں, اے سے شروع کریں, اے بی سی ڈی, 100 500 ہزار نمبر ہوتے ہیں. کئیوں کے موبائل میں 2000 نمبر ہیں, تو آج استعمال کر لو نا, یہ نمبر کام آ جائیں گے. تو ان نمبروں کو دیکھیں اور اس کے آگے لکھتے جائیں کہ یار 1 یونٹ تو میں ان سے بھی لے سکتا ہوں, 2 میں ان سے بھی لے سکتا ہوں, اللہ نے ان کو تو بڑا نوازا ہے, ان سے تو 10 یونٹ مل جائیں گے. اگر اس طرح اپنے موبائل کو سامنے رکھ کے ہم لسٹ بنانا شروع کریں تو جتنے اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, ذمہ دار ناظرین سن رہے ہیں, میں خود تو ایک لمیٹڈ یونٹ دوں گا نا, لیکن میں جمع تو بہت سارے کر سکتا ہوں. تو کیوں نہ زیادہ نیکیاں کما لوں. تو اپنے موبائل کا بہترین استعمال کر کے ہم بہت سارے یونٹ جمع کر سکتے ہیں. پھر ان کو فون کریں. اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہمارے پروموز بھی آ چکے ہیں, ٹیمپلیٹس بھی آ چکے ہیں, نیوز لیٹر جنہیں کہتے ہیں, پکچر والے جو ہوتے ہیں وہ آپ انہیں بھیجیں, پھر انہیں فون کریں کہ اتنا شاندار کام ہو رہا ہے, علماء بن رہے ہیں, حافظ قرآن بن رہے ہیں,
ہیں. مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ کے انتظام قیام اور اس کے جملہ اخراجات کے لیے تعاون کیجئے. یاد رہے کہ جامعات میں صرف درس نظامی نہیں ہوتا, مدرس کورس بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور امامت کورس ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے مدنی کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سب میں گویا آپ کو حصہ ملانے کا موقع مل رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی, دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی دل و جان کے ساتھ, دیکھیں اب چند دن رہ گئے ہیں, اگلا ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے, ایک ہفتے کی محنت ہے, ایک ہفتے کی کوشش ہے, ایک ہفتے ہم صرف یہی کام کر لیں, پھر انشاءاللہ سارا سال اور اللہ نے چاہا قیامت کے دن زندگی بھر اس کا ثمرہ بھی دیکھیں گے, اس کی نیکیاں بھی کمائیں گے. یاد رکھیے گا دعوت اسلامی کے علماء کتابیں پڑھنے پڑھانے تک ہی صرف محدود نہیں رہتے, گلی گلی جا کر, بعض تو بیرون ملک جا کر غیر مسلموں کو مسلمان کرتے ہیں. ہم نے آپ کے لیے ایسی ایسی سٹوریز تیار کی ہیں, ایسے ایسے واقعات تیار کیے ہیں, ایسے ایسے علماء کی کاوشیں ہم نے تیار کی ہیں جو دعوت اسلامی کے مبلغین بنے اور کس طرح انہوں نے جامعۃ المدینہ سے فراغت کے بعد دین کی کیا خدمات کی ہیں. 15 نومبر کو آپ کو دکھائیں گے, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کو اپنا عطیات پہلے دیے اور دیتے رہتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کس طرح ساری دنیا میں دین کی خدمت کر رہی ہے. اللہ پاک آپ سب کو, مجھے بھی, ہم سب کو دل و جان سے دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.